حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی لَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی، حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا لا والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی الآن احب الی من نفسی، حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے۔ تو اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو شخص کا جواب سنیے، اس نے عرض کی ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ، میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا۔ بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی نفی کی ہے۔ لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے، اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں فما فرحنا بے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون بحبی ایاہم وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں،
میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے، تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انتا ما من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کی کہانی کو کتنے دل آویز پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ علاقوں کے لوگ جہاں پانی وافر ہے وہ اس مفہوم کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن صحرائی لوگ اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس فصاحت اور کس بلاغت کے ساتھ حضور کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا۔ چلو آج کل ماہ سیام ہے تو روزہ کھلنے کے قریب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تصور میں رکھ لیں تو حضرت علی کے فرمان کو سنیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا من الماء البارد علی الظما۔ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام اپنی اولاد سے ہمیں زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے، اور حضور کتنے پیارے تھے، پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ اللہ اکبر، ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے دل میں جو رغبتیں اور اس کے لیے جو دل میں خواہشات ہوتی ہیں حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ مطلب کیا کہ پیاس میں ٹھنڈا پانی زندگی ہے، اگر وہ پانی میسر نہیں آتا تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے بلاغت اور فصاحت کے لفظوں کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا کہ حضور اتنے پیارے تھے، صحرا میں جس طرح کوئی شخص ہو اور وہ پیاس میں بلبلا رہا ہو تو اس کو پانی مل جائے، پانی کا ملنا اس کے لیے زندگی کا ملنا ہے، تو کہتے اس پانی کو مل کر کے، اس پانی کو دیکھ کر کے، اس پانی کو پی کر کے، حاصل کر کے اتنی مسرت نہیں ملتی تھی جتنی مسرت حضور کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا عالم ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جتنے حضور ہمیں پیارے تھے کائنات میں اتنا کوئی بھی پیارا نہیں تھا۔ جنگ احد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں یہ خبر مشتہر کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ ایک انصاری خاتون بھی حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کے جو بھی ملتا ہے اسے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے کہا مجھے سناؤ حضور کا کیا حال ہے۔ پھر آگے گئی تو کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو اچھا ٹھکانہ دے دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو اس نے کہا کہ وہ ایک بہادر شخص تھا اور اس کو شہادت کی منزل مل گئی، مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیر سے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی لے جاؤ حضور کے پاس، میں حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا تو اس نے تاریخ ساز جملہ کہا کل مصیبت بعد کا جلل، حضور آپ مل گئے ہیں تو کوئی مصیبت ہی نظر نہیں آتی۔ میرا شوہر چلا گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا اور میرا باپ اس جنگ میں شہید کر دیا گیا، لیکن مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ آپ خیر سے سلامت ہے۔ تو ہر مصیبت، ہر دکھ اور ہر اذیت جو ہے وہ مجھے گوارا ہے، میرے لیے وہ بہت چھوٹی مصیبت ہے، اور اگر آپ کو نہ پاتی تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت ہوتی اور ایک بہت بڑا امتحان ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے قصوں میں علماء نے حضرت زید بن الدسنہ کا قصہ انتہائی معروف اور محبت کی ایک عمدہ مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ جنگ رجی کے موقع پہ حضرت زید بن دسنہ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ کافروں نے حضرت زید کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا۔
ان کو جلتی ہوئی آگ کے انگاروں کے اندر رکھ دیا، اور پھر ان کو کہا کہ اے زید، اگر تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں چین سے بیٹھے ہوتے تو کیسا ہوتا؟ تو حضرت زید نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ میری جگہ وہ ہوتے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور اپنے دیش میں بھی ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان اس وقت ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا، اس نے حضرت زید کے ان جذبوں کو دیکھ کر کے کہ ان کو آگ کے تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا جا رہا ہے اور اس حالت میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن جتنی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں واللہ کسی کو اتنا پیار کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے۔